بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأن القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى سيدنا أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أجمعين أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلبہ، آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر بخاری شریف کے درس کی تکمیل کی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کے درس نظامی کی بھی تکمیل ہو رہی ہے، اور رسمی طور پر آپ کو عالم کا اور فاضل کا لقب ملنے والا ہے۔ نصیحت کے سلسلے میں جو کچھ بات کہنی ہوگی وہ دستار بندی کے بیان میں آئے گی۔ اس وقت درس سے متعلق جو باتیں ہیں مختصراً اس کو عرض کرتا ہوں۔ خطبے کے بعد وبالسند المتصل منا کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی سند بیان کی جاتی ہے۔ سند کی حدیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مشہور مقولہ ہے: لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر سند کی قید نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہہ دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ لیکن ابتدا سے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو بات براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کو بیان کرے، یا اگر کسی کے واسطے سے سنی ہے تو اس واسطے کو ذکر کرے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ اسلامی دستور کے مطابق دروازے کے باہر کھڑے کر انہوں نے استیزان کا سلام کیا: السلام علیکم۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر رک کر دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ یہی حکم ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس ہو جاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضروری کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے آہستہ جواب دیا ہوگا، لیکن ان کے جواب کی آواز یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا: دیکھو، علم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، میں نے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز نہیں سنی۔ کسی نے آ کر دیکھا، کہا تھے تو وہی لیکن واپس چلے گئے۔ قال یہ بھی بلا لاؤ ان کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ پوچھا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ ان کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سلام کرے اور جواب نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فرمایا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ میں سے ہیں، بے شمار روایتیں ان سے مروی حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، یہ غلط بیانی کریں گے یا حضور کی طرف غلط بات منسوب کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا، وہاں سے نکلے، کس کو تلاش کریں؟ ایک جگہ انصاری صحابہ کا مجمع تھا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر واقعہ بیان کیا کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا تھا، میں نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، میں لوٹ آیا، میں نے حوالے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، تو وہ فرماتے گواہ پیش کرو، کیا آپ لوگوں میں کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے یشہد لک بہ اصغرنا، یہ تو سب سے چھوٹا جو یہ گواہی دے دے گا، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، عمر کے اعتبار سے ان موجود صحابہ میں سب سے چھوٹے تھے، یہ تو حضور کی سننے والا یہ بھی موجود ہے، سب سے چھوٹا یہی گواہی دے دے گا۔ ان کو لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بس یعنی بغیر کسی اہتمام کے، لاپرواہی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہہ دینا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہہ دینا، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف کتاب العلم میں آپ نے 5 روایتیں پڑھی اس مضمون کی، اس میں ایک روایت حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی ہیں، اور ان 10 صحابہ میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی تھی، اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لکل نبی حواری و حواری اور زبیر بن عوام، ہر نبی کے کچھ خاص معاون ہوتے ہیں، اور میرے خاص معاون زبیر بن عوام ہیں۔ یوں صحابہ میں سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ قائم مقام متعین کر دیجئے، تو جن 6 افراد کے درمیان خلافت کو محدود کیا تھا ان میں حضرت زبیر بھی شامل ہے، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، ان کے صاحبزادے نے پوچھا ابا جان، اور لوگ تو بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ بہت کم حدیث سناتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے۔ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ سفر و حضر میں میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے قصدن، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں جو قصدن کا لفظ بیان کیا گیا ہے، تو پھر احتیاط کیوں کرے، دانستہ تو جھوٹ بولتے نہیں۔ اس کی وجہ شارحین یہی بیان کرتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، تو لغزش بھی ہو جاتی ہے۔ تو غلطی کرنا تو یقینی قطعی طور سے وہ بالارادہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بولنا تو بالارادہ ہے، اس لیے متعمدن کے ذیل میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے، سفر ہجرت میں جبکہ کوئی ساتھ نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور جن کو قرآن نے کہا ہے صاحبہ فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ صرف حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ ان سے کتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں؟ سیاہ ستہ آپ نے پڑھ لیا ہے، بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کیا روایت آئی ہے؟ 11 یہ 13 روایتیں کل مروی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے یوں آتا ہے، اور حدیث میں یوں آتا ہے، بیان کر دینا بڑی خطرناک بات ہے۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیان کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں آتا ہے کیا مطلب ہوا؟ نام نہیں لے رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، کتنا یقین ہے، کتنی تحقیق کی ہے، علماء کو احتیاط کرنی ہے، عوام تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ محدثین کے حالات میں آتا ہے، روایت بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کا رنگ فخ ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آگے بول نہیں پا رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ نے علم کی تکمیل کی ہے، آپ کے سامنے سیاہ ستہ ہے، 10 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سی روایتیں آئی ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ جب تک یاد نہ ہو
آپ حدیث کے الفاظ کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، اور آپ کو یقین علم رہنا چاہیے کہ میں نے جو روایت بیان کی ہے یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر ہے۔ سب سے پہلے سند آئی ہے۔ سند کے 3 ٹکڑے ہیں۔ ہندوستان میں صحاح ستہ کو لانے والے اور اس کو روایت دینے والے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے مشارق الانوار اور مشکاۃ شریف تک تعلیم کی آخری حد تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کا عام طور سے درس نہیں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا ہے، شیخ ابو طاہر کردی کے شاگرد ہیں، وہاں سے لے کر آئے تو ہندوستان میں صحاح ستہ کی تدریس کا رواج ہوا ہے۔ ہندوستان کے تمام مکتب فکر کے علماء کی سندیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے خود سنا ہے کہ ایک مرتبہ مجھ کو یہ فکر ہوئی کہ میں دیکھوں کہ ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں یعنی مکاتب فکر ہیں، ان کی سند حدیث کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی سند بھی ہے کہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر نہ گزرے؟ تمام لوگوں کو میں نے خطوط لکھے اور رابطے قائم کیے، لیکن سب کی سند جا کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک ملتی ہے۔ تو ایک سند تو ہماری ہے یہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر سہارنپور، اہل حدیث کا مدرسہ، یہ سب کے سب جاتے ہیں وہیں شاہ ولی اللہ تک۔ دوسرا حصہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہر کتاب کے مصنف تک، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ کے تک پہنچتی ہے۔ تیسری سند ہے صاحب کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک سند ادنا، ایک سند اوسط، ایک سند عالی۔ سند عالی تو ہر حدیث کی حدیث کے ساتھ موجود ہے۔ ابھی آپ نے جو پڑھا وبہ قال حدثنا احمد بن اشکابہ، تو ہر حدیث کی سند بدلی ہوئی ہوگی، پہلا استاد بھی بدلا ہوگا، درمیان میں بھی سندوں میں تبدیلی ہوگی، اور آخر کے صحابی بھی الگ الگ ہوں گے۔ ایک سند کا درمیانی حصہ وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک ہے۔ اب اس پر ماشاءاللہ کتابیں کافی آ گئی ہیں۔ پہلے الدر المنضود اور الیانع الجنی نام کے 2 رسالے ملتے تھے، پھر مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے العناقید الغالیہ فی الاسانید العالیہ کے نام سے مستقل کتاب تصنیف فرما دی، جس میں دارالعلوم اور مظاہر وغیرہ کے اساتذہ کی سندیں شاہ ولی اللہ صاحب تک کے مکمل لکھ دی ہیں۔ تیسرے سال دارالعلوم دیوبند کے ایک دورے کے طالب علموں نے مل کر ایک سند چھاپی تھی، جس میں دارالعلوم کے اساتذہ کی سندیں شاہ ولی اللہ صاحب تک ہیں، اور العناقید الغالیہ میں تمام سندیں اکٹھا ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں چھپی ہیں، جو اللؤلؤ والمرجان فی اسانید حفظ الرحمن مکتبہ اتحاد والوں نے دیوبند میں شائع کیا ہے، تو وہ کتاب علماء کے پاس رہنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہماری حدیث کی سند کیا ہے۔ ابتدائی حصہ جو آج کا ہے یہ آپ کے اساتذہ سے لے کر اوپر جاتا ہے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی جن اساتذہ سے، ان کی سند انہوں نے اپنی بتلا دی ہوگی، اور وہ 1-2 طبقے کے بعد جا کر ایک ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری سند حدیث خاص طور سے بخاری شریف کی یہ ہے کہ میں نے مکمل بخاری شریف حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، جو شاگرد تھے براہ راست شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے پوری بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی تھی، اس لیے ان کے درس میں حوالے دونوں کے آتے تھے۔ اور شاہ انور شاہ کشمیری شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، تو ایک سند حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست ہے، اور ایک واسطے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، ان کے استاد شاہ عبدالغنی صاحب مجددی، ان کے استاد شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، اور ان کے استاد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، اور ان کے استاد ان کے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طریقے سے یہاں آج کے زمانے کے اساتذہ کی سند جڑ جاتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے آگے کی سند الیانع الجنی میں، اور اس کے بعد امام صاحب کتاب کس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ہر کتاب کے اندر ہر حدیث کے ساتھ موجود ہے۔
باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ کتاب کا آخری باب ہے، اور کتاب التوحید الرد علی الجہمیہ کا بھی آخری باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان تو شروع میں بیان کر دیا تھا، مگر وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تمام تر مرجئہ کی تردید کی طرف تھی، جن کے نزدیک اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پورے بیان میں، پوری کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال کے پائے جانے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور اعمال کی کمی سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس احتیاط کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ معتزلہ و خوارج کو اپنا مسلک ثابت کرنے کا موقع نہ ملے جو اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی کے قائل ہیں۔ یہ مضمون تو وہاں تھا۔ باقی ایمان سے متعلق اور جو تفصیلات تھی ان کو مؤخر کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں، کتاب التوحید کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے، اور ان میں بھی اہم مسئلہ صفات باری کا ہے۔ صفات باری میں بھی سب سے اہم مسئلہ صفت کلام کا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، جس میں معتزلہ کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کے نزدیک کلام اللہ کی صفت کے ساتھ ساتھ مخلوق ہے، القرآن کلام اللہ مخلوق، اور اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کی ذات بھی غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق ہے۔ آخر کی تمام ابواب اسی مضمون سے متعلق ہے، اور خاص طور سے اس میں بھی ایک مسئلے پر توجہ مرکوز ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کلام کی دو قسموں، کلام نفسی اور کلام لفظی کے درمیان فرق بیان فرماتے ہیں۔ اصل میں خود ابتلا پیش آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آخر دور کے اندر، جس میں ان کو سفری کی حالت میں انتقال بھی ہوا ہے۔ ابتلا یہ پیش آیا کہ ان کی شہرت سے جل کر اس زمانے کے بعض اصحاب درس نے اپنے تلامذہ کو تیار کیا کہ امام بخاری سے درس کے درمیان یہ پوچھو کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا غیر مخلوق مانتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کہیں گے قرآن غیر مخلوق ہے تو چونکہ شر پسندوں کا غلبہ ہے، معتزلہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور اگر یہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کی حمایت میں کہہ دیتے کہ مخلوق ہے تو اہل سنت والجماعت ان کے سے بدظن ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے درس میں کسی نے پوچھا کہ وہ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ٹال دیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ۔ اب وہ حضرت جو تھے جنہوں نے بھیجا تھا کیا ہوا تو جواب نہیں دیتے، کہیں ان کے پیچھے پڑو، جواب لے کے چھوڑنا۔ جب تنگ آ گئے تو فرمایا القرآن نہیں، لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق۔ میں جب قرآن پاک کی اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہوں تو میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مخلوق ہیں۔ بالکل صحیح بات فرمائی ہوئی۔ اس کا حاصل یہ تھا کہ کلام دو ہے، ایک کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہیں، جبار ہیں، رزاق ہیں، خالق ہیں، اسی طرح متکلم ہیں، جیسے خلق ان کی صفت ہے، مغفرت ان کی صفت ہے، قدرت ان کی صفت ہے، علم ان کی صفت ہے، اسی طریقے سے کلام بھی ان کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم، وہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن جب اسی کلام کو جس کو جبریل کے ذریعے سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، آپ نے اپنی زبان سے تلاوت کیا، جس کو کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، انگلی سے چھوا جاتا ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ سارے کے سارے ہمارے اعمال ہیں، بندوں کے اعمال ہیں۔ اب بندہ خود ہی مخلوق ہے، اور بندے کے اعمال بھی خلقکم وما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لہذا میں جس کو پڑھتا ہوں یہ مخلوق ہے۔ تو مقصد ان کا
کلام لفظی اور کلام نفسی میں فرق کرنا تھا۔ کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن بندے کی زبان سے ادا ہونے والا کلام جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے اس کے تمام الفاظ مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، بلے اڑے اس کو لے کر او مخلوق کہہ دیا، مخلوق کہہ دیا، مخلوق کہہ دیا۔ کس کو مخلوق کہا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا اور اب شہرت ہو گئی اس کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آخر کار ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہوتے ہوتے خرطنگ میں آ کر انتقال ہو گیا ان کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلام نفسی اور کلام لفظی میں فرق ہے، اس کو مانو، اسی کو لے آئے ہیں۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، اور اس میں کام کیا ہوگا؟ بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ تو ایک طرف تو مسئلہ وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے، اس میں بھی معتزلہ سے اختلاف ہے۔ معتزلہ میزان قائم ہونے کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال سے مراد حساب کتاب کرنا ہے، تولا نہیں جائے گا، نہ قول کو تولا جائے گا نہ عمل کو تولا جائے گا۔ امام بخاری اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان فرماتے کہ نہیں، میزان عدل قائم کی جائے گی اور اعمال و اقوال بنی آدم کو تولا جائے۔ کیسے تولا جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ جیسے چاہے گا تولے گا۔ تو ایک تو یہ بتلانا ہے کہ اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، دوسرے فرق بیان کرنا ہے کہ وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ نہ تولا جائے گا، نہ ہاتھ میں نہ چھوا جائے گا، نہ دیکھا جائے گا، لیکن اس کلام کی ترجمانی کرنے کے لیے جو الفاظ نازل کیے گئے ہیں، ان الفاظ کو جب ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں یا قلم سے کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں، یہ یقین ہمارا عمل ہے۔ اعمال بنی آدم کو جب تولا جائے گا تو قرآن کو بھی تولا جائے گا، یعنی وہ قرآن تولا جائے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وزن کا تعلق آدمی کے اعمال سے ہے، آدمی کے اقوال سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جتنے ابواب آئے ہیں ان ابواب میں بھی صفت کلام ہی کو بیان کیا ہے، اور کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان فرق کو واضح یہاں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آگے کچھ مفرد الفاظ کی شرح کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز ہے کہ کوئی لفظ ان کے خیال میں غیر مانوس ہوتا ہے تو اس کی شرح کرتے ہیں۔ کتاب التفسیر میں یہ چیز بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہے، یہاں بھی ہے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، القسط کیا ہے؟ میزان قائم کریں گے ہم انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ کہا مجاہد نے کہ القسطاس والعدل بالرومیہ، قسط اسی کے ساتھ دوسرا لفظ ہے قسطاس۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تولو جس میں صحیح وزن آ سکے، نہ گھٹے نہ بڑھے۔ تو قسطاس تو قسط کا مادہ ایک ہی ہے، قسطاس کہتے ہیں عدل کو رومی زبان میں۔ یہ توافق لغتین ہے، ایسا نہیں کہ قرآن پاک کے اندر رومی الفاظ استعمال کیے گئے، یہ وہ الفاظ ہیں جو رومی زبان میں بھی انصاف کے معنی میں بولے جاتے ہیں، عربی زبان میں بھی اسی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، چونکہ پہلے قول کا قائل امام مجاہد کو قرار دیا تھا، اور القسط یہ قول ان کا نہیں ہے، اس لیے یقالو کے بیچ میں اضافہ کر دیا کہ کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ نضع الموازین القسط میں تو لفظ القسط آیا ہے، یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط تو باب افعال کا اسم فاعل ہے، اور قسط مجرد ہے، تو یہ مصدر المصدر ہے، یعنی مقسط بنا ہے اقساط سے، اور اقساط متعدی ہوا ہے کس سے؟ قسط سے۔ قسط قاف کے فتحہ کے ساتھ، اس کا معنی ہے ظلم کرنا، جس کا اسم فاعل ہے قاسط، اما القاسطون افغان جہنم حطبا، اور اس کا اسم مصدر ہے، اور اس کا جب انصاف کرنے کے معنی میں لیں گے تو اقساط بنے گا باب افعال سے۔ اس میں خاصیت پائی جاتی ہے سلب ماخذ کی، قصد کا معنی ظلم کرنا، اور جب اس کو باب افعال میں لے آئے اقساط تو دفع ظلم ہو گیا، یعنی انصاف کرنا۔ اقساط کا اسم مصدر حاصل مصدر قسط ہے۔ پنجنامہ وہ آمد نامہ تو پڑھا ہوگا، اس میں مصدر کے بعد ایک حاصل مصدر آتا ہے، حاصل مصدر کا ترجمہ مصدر کا ہوتا ہے، لفظ بدلا ہوا ہوتا ہے،
وہی چیز یہاں بنے سے تسبیح، تسبیح مصدر ہے اور سبحان اس میں مصدر ہے، معنی ہوگا تسبیح کا لیکن لفظ بدلا ہوا۔ اسی طریقے سے قسط یہ اقساط کا اس میں مصدر ہے، معنی اقساط کا انصاف کرنا، تو قسط کا معنی بھی انصاف کرنا، تو وزن اس کا مجرد کا لیکن معنی متعدی کا انصاف کرنے کا۔ وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قصد قاف کے فتح کے ساتھ جب ہو تو ظلم کے معنی میں ہوتا ہے، تو قاصد کے معنی ظالم کے۔ یہ سورہ جن کی آیت کی طرف اشارہ ہے، وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَكَانُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو زرعہ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، بہت زبردست محدث ہیں، اور یہ روایت کئی جگہ آئی ہے اور ہر جگہ شروع کے دو نام کے علاوہ باقی یہی سند ہے، احمد ابن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل۔ اس کے بعد جو نام آ رہا ہے عمارہ ابن القعقاع ابو زرعہ، یہ ہر جگہ یہی راوی ہے، تمام 4-5 جگہ یہ روایت بخاری شریف میں آ چکی ہے۔ اس جگہ میں ایک بات دہرا دیا کرتا ہوں، ایک حدیث کی قسم ہے جس کا نام حدیث غریب ہے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جس میں سند میں کسی طبقے میں کوئی راوی اکیلا ہو، اس کا کوئی متابع اور ساتھی موجود نہ ہو، تو روایت کے غریب ہونے سے اس کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ روایت کے صحت اور ضعف کا تعلق راوی کے حالات کے اوپر ہے، ایک تو یہ کہ وہ عادل ہو، دوسرے یہ کہ وہ متقن ہو یعنی یادداشت اس کی مضبوط ہو۔ تو ضعف اور قوت کا تعلق راوی کے حالات اور صفات سے ہے، اور غرابت کا تعلق راوی کی تعداد سے ہے۔ اگر راوی اکیلا ہے کہیں پر تو روایت غریب کہلائے گی، لیکن غریب ہونے سے وہ ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ چنانچہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات بھی غریب ہے، اور یہ آخری حدیث بھی غریب ہے، اور 3 طبقے میں غریب ہے۔ ویسے تو صحابی کی تنہا ہونے کے کو غرابت میں دخل نہیں ہوتا، صحابی تو اکیلا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے کے راوی جس جگہ بھی آئے ہیں ہر جگہ ابو زرعہ اور عمارہ بن القعقاع ہیں، جیسے کہ وہاں پر امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے کے راوی جو ہے ہر جگہ ایک ہیں، علقمہ ہیں اور یحییٰ ابن سعید ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ تو روایت غریب ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح ترین بھی ہو سکتی ہے۔ اس جگہ لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہدایہ میں جہاں روایات کی طرف اشارہ فرماتے لقولہ علیہ السلام کہہ کر، اور حاشیے میں درایا تخریج ہدایہ پہ ان حوالہ احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے، تو وہاں دیکھو کہ لکھا رہتا ہے قلت غریب، قلت غریب جداً۔ تو ہمارے بہت سے دوست جن کو فقہ کے ساتھ کچھ عداوت سی ہے، وہ کہتے ہیں بیچارے حنفیوں کے پاس سب غریب روایتیں ہیں، تو بیچارے غریب ہیں اس لیے غریب ہیں، ان کے پاس حضور نے تو اسلام کو غریب کہا تھا، بدل اسلام غریبا السعود غریبا، تو ہم تو اسلام غریب کے ماننے والے ہیں، ہماری کتاب بھی غریب ہے، لیکن یہ وہ غربت نہیں جو پیسے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں راوی کوئی تنہا آ گیا ہے۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب ہے اور آخری حدیث بھی غریب ہے، تو اگر ہدایہ کی حدیث غریب ہو گئی تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ روایت کے قوت و ضعف کا تعلق راوی کے حالات سے ہے، غرابت کا تعلق راوی کی تعداد سے ہے۔ اب حدیث پاک کے مضمون کو دیکھ لیجئے۔ ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زرعہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 بول ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہ کلمہ نحوی اصطلاح والا کلمہ نہیں ہے، الکلمۃ لفظ مفرد لفظ بوزی لمعنی مفرد نہیں، بلکہ کلمہ بمعنی کلام ہے، اور لغت کے اعتبار سے جب بھی لفظ کلمہ بولا جاتا ہے قرآن پاک میں حدیث میں جہاں بھی آ جائے اکثر مقام پر کلمہ پوری گفتگو کے معنی میں، کلام کے معنی میں۔ مثل کلمۃ کیا علم ترک
کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہاں کلمہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ تسقط من فوق الارض ما لها من قرار، یہاں بھی کلام مراد ہے۔ تو یہاں کلمتان سے مراد مفرد کلمہ نہیں بلکہ جملہ ہے۔ وہ دو جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ لفظ ثقیلتان فی المیزان یہ مستدل ہے کہ یہ جو کلمہ ہے جس کا تلفظ زبان سے کیا جاتا ہے، جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کو تولا جائے گا، اور اسی سے دونوں دعوے ثابت ہو جاتے ہیں، وزن اعمال بھی وزن اقوال بھی۔ ایک تو انسان کے بدن کے کسی حصے سے بھی صادر ہونے والا کوئی بھی کام ہو، ایک جنس کے درجے میں سب پر عمل بولا جاتا ہے۔ دیکھنا بھی ایک عمل ہے، چلنا بھی ایک عمل ہے، بولنا بھی ایک عمل ہے، سننا بھی ایک عمل ہے، لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ دیکھنے والے عمل کو رؤیت کہتے ہیں، سننے والے عمل کو سمع کہتے ہیں، اور دیکھنے والے عمل کو بصر بھی کہتے ہیں، ہاتھ کے عمل کو اخذ کہتے ہیں، پیر کے عمل کو مشی کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے زبان کے عمل کو قول کہیں گے۔ تو قول یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن خاص زبان کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر اس کو قول کہا جائے گا، اور مطلق جس سے صادر ہونے والے عمل کے اعتبار سے اس کو عمل بھی کہا جائے گا۔ تو اسی ثقیلتان فی المیزان جو حدیث میں آیا ہے، اسی سے دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں کہ قول بھی تولا جائے گا اور عمل بھی تولا جائے گا۔ اس میں ایک لفظ ہے حبیبتان الی الرحمن۔ آگے جو بات آنے والی ہے کہ ویزان عدل میں بہت وزنی ہوں گے، ان کے وزنی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کو محبوب ہونا۔ عمل وہی مقبول ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہو، جو اس کو محبوب ہو، اللہ کے رسول کو محبوب ہو، اللہ جل شانہ کو محبوب ہو، وہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، اس کے اندر جو ثواب کی زیادتی ہوگی۔ حالانکہ عام طور سے عمل میں جتنی محنت ہوتی ہے اسی حساب سے اجر و ثواب ہوتا ہے، مگر یہاں خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ کیوں زیادہ ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور وہ دو کلمات کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی۔ سبحان اللہ یہ تحمید ہے، اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، وبحمدہ وہ تمام تعریف کا مستحق وہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم عظمت والا ہے، اس کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اس میں تسبیح، تحمید اور تعظیم تینوں چیزیں شامل ہو گئیں، جن کی الگ الگ فضیلت آپ نے مسلم شریف کے اندر پڑھی ہوگی۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ اس کلمے کے اندر دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں، اس لیے ان کا وزن بھی میزان عدل میں بہت زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے سے آپ کے درس کی تکمیل ہو گئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں مقصد بھی ثابت ہو گیا۔ ایک طرف معتزلہ کا یہ کہنا کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، یہ غلط ہے کیونکہ اس میں تولنے کا تذکرہ صراحت کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف کلام لفظی اور کلام نفسی کا جو فرق بیان کرنا چاہتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کو تولا نہیں جائے گا، اور کلام لفظی جو ہمارا عمل ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، ان کا تولا جائے گا۔ تو کلام نفسی الگ ہے، کلام نفسی الگ، لفظی الگ۔ ہم لفظی کو مخلوق کہتے ہیں، اور نفسی کو مخلوق نہیں کہتے، لہذا میرا یہ کہنا کہ لفظی و قرآن مخلوق اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ درس مکمل ہو گیا۔ اب میں ان عزیز طلبہ کو اور جو علماء درمیان میں موجود ہیں اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی نصیحت سے متعلق کچھ بات ہوگی دستار بندی کے بعد آپ کے سامنے آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔